دو دلوں کی داستان سیزن 2 ایپیسوڈ 53۔ یہ حقیقت جان کر سبھی پر جیسے موت کی زردی چھا گئی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مہابیر بھائی؟ میرا بیٹا مر چکا ہے۔ خدا را اتنا بڑا الزام نہ لگائیں اس پر۔ زارا نے سنا تو چیختے ہوئے بولی، یہی سچ ہے زارا، ارہا کا مجرم تمہارا بیٹا ہی تھا۔ دریاب اس رات ٹرپ پر نہیں تھا بلکہ وہ راستے سے ہی واپس آ گیا تھا، ایسا اس کے دوستوں نے بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ وہ ساری رات نہ جانے کہاں گزار کر صبح واپس آیا تھا۔ اس رات ارہا نے اس آدمی کی گردن میں ایک لاکٹ دیکھا تھا، لومڑی کی شکل کا بنا ہوا لاکٹ، اور جب دریاب کی ڈیڈ باڈی لائی گئی تھی ہاسپٹل تو اس کے گلے میں بھی وہی لاکٹ تھا۔ دوسری بات یہ سی سی ٹی وی فوٹیج باہر والی بلڈنگ کی جس میں دریاب کے گھر کے اندر آیا تھا، اور جب رائم گاڑی سے نکلا تھا تو وہ دریاب ہی تھا جو اسے گیسٹ روم میں لے گیا تھا، اور اس میں صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ صبح 4 کے قریب گھر سے بھاگتے ہوئے نکلا تھا۔ وہ ویڈیو دیکھ کر سب حویلی والے بے موت مر گئے تھے۔ زائر نظریں جھکائے سب کی نظریں خود پر محسوس کر سکتا تھا۔ اچھا ہوا کہ مر گیا وہ، ورنہ میں اس سے بھی زیادہ اذیت ناک موت دیتا اس کو۔ زائر کی بات سن کر زارا نے منہ پر ہاتھ رکھتے چیخ روکی تھی، ایسی اولاد سے تو بہتر تھا کہ مجھے خدا بے اولاد ہی رہنے دیتا۔ ساری زندگی کی بنائی عزت 2 کوڑی کی کر دی، خود سے ہی نظریں نہیں ملا پا رہا، سعد اور اقصیٰ سے کیسے نظریں ملا پاؤں گا؟ وہ جھٹکے سے اٹھتا گھر سے نکل گیا، جبکہ منال تو آنکھوں میں سختی لیے وہ ویڈیو دیکھ رہی تھی۔ خدا جانے کیا ہونا باقی تھا اب۔ بنین کیا ہوا ہے؟ آپ صبح سے مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی۔ آپ کو یاد آ گیا مالک کہ کوئی بنین نام کی عورت آپ کی زندگی میں ہے؟ وہ آنکھوں میں نمی لاتے بولی۔ اس کی نم آواز سن کر وہ تڑپ کر اس کے پاس آیا۔ بنین، خدا کے لیے مجھے بتائیں کیا ہوا ہے؟ کیوں میری آنکھوں کی دشمن بنی ہوئی ہیں آپ؟ وہ اس کی آنکھیں باری باری چومتے بولا، آپ جب سے دشمن بنے ہیں میرے تب سے ایسی ہو گئی ہوں۔ اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹاتے بولی۔ مالک نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری، وہ چہرہ جھکاتے بولا۔ وہ اپنی سیاسی لائف میں اتنا بزی ہو گیا تھا کہ وہ نہ بچوں کو ٹائم دے سکا تھا نہ بنین کو۔ کس کس بات کے لیے سوری بولیں گے؟ اتنی بڑی بات چھپائی آپ نے مجھ سے مالک۔ جرار کی شادی ہو گئی لیکن آپ نے مجھے بتانا گوارا نہیں کیا۔ وہ تو آج خود جرار نے مجھ سے بات کی تو پتہ چلا۔ کیا اتنی غیر اہم ہوں میں؟ وہ روتے بولی تو وہ نفی میں سر ہلاتے اس کا سر سینے سے لگا گیا۔ میں بس ٹھیک وقت کا انتظار کر رہا تھا بنین۔ بابا جان سے پہلے میں نے آپ کو ہی بتانا تھا تاکہ بابا جان سے بات کرنے کے وقت آپ میرا ساتھ دے سکیں۔ ایک سیاسی لائف بہت ٹف ہوتی ہے لیکن اس بیچ فیملی کو نہیں بھولنا چاہیے۔ میں اپنی غلطی مان رہا ہوں،
پلیز مجھے معاف کر دیں۔ آئندہ اگر مجھ سے ایسی غلطی ہو جائے تو جس طرح آج جتایا دوبارہ بھی کہہ دیجیے گا، لیکن مجھ سے دور مت جایا کریں۔ ناراضگی میں بھی آپ مجھ سے دور جائیں، یہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ نزدیک رہ کر جتنی ناراضگی دکھانی ہے، جتنا کوسنا ہے کوسیں، لیکن دور نہیں جایا کریں۔ ہمت ہے آپ میری بنین۔ اسے سینے میں بھینچے بولا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ یہی بات اچھی تھی اس کی، بات جلد سمجھ جایا کرتی تھی۔ آپ معافی نہ مانگا کریں، لیکن جب مجھے لگا کہ میرے حق میں ناانصافی ہو رہی ہے، آپ کو حساب دینا پڑے گا مالک، ورنہ میں میکے چلی جاؤں گی۔ وہ اس کے اطراف میں ہاتھ ڈالے بولی، مجھے خوشی ہوگی، لیکن میکے جانے کی دھمکی دے کر میری جان مت نکالیں۔ میری غلطی کو پوائنٹ کیا کریں۔ میں پوری کوشش کروں گا آپ کو شکایت کا موقع نہ دوں۔ وہ اس کی جبین چومتے بولے، چھوڑیں سب، یہ بتائیں کہ بابا جان سے کب بات کریں گے آپ؟ جرار بہت پریشان ہے۔ مدرارہ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے اس کے ساتھ۔ وجہ یہ تھی کہ جرار نے ان سے اپنی پہچان چھپائی۔ بنین کو بھی جرار نے پوری بات نہیں بتائی تھی کہ کیوں اس نے اپنی پہچان چھپا کر رکھی ہوئی تھی۔ آپ فکر نہ کریں بنین، میں آج ہی بابا جان سے بات کرتا ہوں۔ اگر مجھے لگا کہ میں معاملہ نہیں سنبھال سکا تو آپ کو بلا لوں گا۔ اسے کندھوں سے پکڑتے پیار سے بولا تو وہ مسکرا کر ہاں میں سر ہلا گئی۔ وہ آج صفا اور دائم کے ساتھ ہاسپٹل آئی تھی۔ ڈاکٹر نے کنفرم کر دیا تھا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ کچھ ضروری ہدایات دیتے ڈاکٹر نے معصومہ کو ڈائٹ کا خیال رکھنے کی خاص تاکید کی تھی۔ الٹیاں آنا نارمل تھا، لیکن معصومہ کا حال برا ہو گیا تھا۔ وہ جیسے ہاسپٹل سے باہر آئی تو دل خراب ہوا۔ آنی، میں مر جاؤں گی، معصومہ روتے بولی تو دائم نے اسے سائڈ پر بٹھایا۔ روتے نہیں ہیں گڑیا، یہ نارمل ہوتا ہے، ماں بننا اتنا آسان نہیں ہوتا، تھوڑی بہت تکلیف تو برداشت کرنی پڑتی ہے، وہ اسے سمجھاتے بولا۔ دائم بھائی، میرے لیے ماں بننا مشکل ہونے کے ساتھ ساتھ اذیت ناک بھی ہے۔ دنیا کی نظر میں بن بہائی ماں ہوں گی میں۔ بھلے یہ بچہ جائز ہے، لیکن دنیا تو ناجائز ہی کہے گی نا۔ وہ اخیر درد سے بولی، دنیا کو گولی مارو، وہ تو قبر تک نہیں چھوڑتی، تم بس اپنا خیال رکھو۔ میں پانی لے کر آتا ہوں، پھر گھر چلتے ہیں۔ وہ ماں کو اشارہ کرتے خود پانی لینے چلا گیا، جبکہ صفا اس کو سینے سے لگائے اس کی پیٹھ سہلانے لگی۔ 2 دنوں میں ہی وہ مرجھا گئی تھی۔ زرد رنگت آنکھوں کے نیچے ہلکے 2 دن کے پہنے کپڑے، وہ صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی، جبکہ ہڈی میں چھپا وہ شخص بے بسی سے اسے دیکھتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ ہم گاؤں جا رہے ہیں، پیکنگ کر لیں اپنی۔ جرار آج واپس آیا تو اسے مالی کے اشترکہ میسج مل گیا تھا، واپس گاؤں آنے کا، اور مدرارہ کو ساتھ لانے کے لیے بختیار ملک نے خود کہا تھا۔ بھلے وہ بہت غصہ تھے، لیکن اب مدرارہ ان کے خاندان کی بہو تھی اور وہ جرار سے مل کر اس کا حساب لینا چاہتے تھے۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ نے جانا ہے تو جائیں، وہ تلخی سے بولی۔ صرف میں نہیں،
آپ بھی جا رہی ہیں اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اب آپ کی کوئی فضول بات نہ سنوں میں۔ جائیں اور پیکنگ کریں، آج شام کو نکلنا ہے ہمیں۔ وہ تھوڑا سخت لہجے میں بولا تو مدرارہ نے ڈرتے اسے دیکھا۔ پہلے تو کبھی جرار نے اس طرح بات نہیں کی تھی، آج کیا ہو گیا تھا اسے؟ میں ملہار بھائی کے گھر چلی جاؤں گی آپ کے واپس آنے تک، لیکن مجھے کہیں نہیں جانا، وہ ہمت کرتے بولی۔ وہ نزدیک آتے اسے بازوؤں سے پکڑ کر خود کے قریب کر گیا۔ میری نرمیوں کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیں مدرارہ جرار، ورنہ مجھے بگڑنے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ آپ کے ہر سوال کا جواب آپ کو حویلی میں دوں گا۔ اب تیار ہو جائیں، ورنہ آپ کو میں خود بھی تیار کر سکتا ہوں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ وہ معنی خیز لہجے میں بولا تو وہ گڑبڑاتے ہوئے دور ہٹی۔ کرتی ہوں پیکنگ، وہ جلدی سے بولتی وہاں سے بھاگی، جبکہ جرار کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ کالج آئی تو ایک اور دھماکہ اس کے سر پر ہوا۔ پہلا لیکچر زارون نے لینا تھا، اور یہ بات اس دن وہ شوق کی وجہ سے سن نہیں پائی تھی۔ یہ کیا مذاق ہے؟ وہ ہمارا لیکچر کیوں لے رہے ہیں؟ اس نے اپنی کلاس فیلو سے پوچھا۔ وہ اس کالج کے آنر ہیں، سارے فیصلے انہی کے ہوتے ہیں، ان کی مرضی، وہ ایک لیکچر لیں یا دو، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ اس کی کلاس فیلو نے کہا تو وہ گڑبڑاتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ نہیں، بھلا میں کیوں پریشان ہونے لگی؟ شاید اس دن میں نے سنا نہیں جب انہوں نے بتایا کہ ایک لیکچر وہ لیں گے، بس آج سنا تو جھٹکا لگا۔ وہ مشکل مسکراہٹ ہونٹوں تک گھسیٹ کر لائی۔ 5 منٹ بعد وہ کلاس روم میں انٹر ہوا تو مشیل کا سانس بھی رکا۔ کتنی بدتمیزی کر چکی تھی وہ اس کے ساتھ۔ اب یہ تو پکا تھا کہ وہ مشیل کو اپنے سبجیکٹ میں ضرور فیل کرنے والا تھا، آخر بدلہ بھی تو لینا تھا۔ لیکن مشیل نے بھی سوچ لیا تھا وہ ڈبل محنت کرے گی تاکہ فیل ہونے کا چانس ہی نہ رہے۔ سرسری سا تعارف لینے کے بعد وہ اپنا لیکچر سٹارٹ کر چکا تھا۔ وہ کلاس میں ایسے تھا کہ جیسے مشیل کو جانتا بھی نہ ہو۔ فی الحال مشیل نے بھی سارے برے خیال جھٹکتے توجہ لیکچر کی جانب کی۔ لیکچر اینڈ ہوتے ہی وہ مشیل کو اپنے آفس میں بلاتا کلاس سے نکل گیا، جبکہ مشیل کی جان نکال گیا۔ وہ ڈرتی یا مرتی، جانا تو تھا، آخر کلاس کی ہیڈ گرل تھی وہ۔ وہ اندر آئی تو سامنے ہی وہ لیپ ٹاپ کھولے کوئی کام کر رہا تھا۔ سر، آپ نے بلایا تھا، کوئی کام ہے آپ کو؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ زارون نے اس کی طرف دیکھا جو نظریں جھکائے کھڑی تھی، اور زارون کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ یہ کالج زارون کا ہے، وہ کچھ ڈر سی گئی تھی۔ مشیل، وہ اس کے نزدیک آتے بولا۔ جی سر، وہ ہنوز سر جھکائے ہوئے تھی۔ آپ کچھ پریشان لگی مجھے، کیا بات ہے؟ کہیں یہ تو نہیں سوچ رہی کہ یہ میرا کالج ہے تو میں آپ کو پچھلی باتوں کی وجہ سے نکال دوں گا یا آپ سے بدلہ لوں گا؟ وہ کیسے اس کے دل کی بات جان گیا تھا، وہ حیران ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری سر، مجھے نہیں پتہ تھا یہ کالج آپ کا ہے۔ ہر بار آپ کو کالج یا کالج کے باہر دیکھ کر ایسا لگا کہ آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں یا میرا پیچھا کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو اتنا کچھ کہہ دیا۔ سوری سر، پلیز مجھے اس کالج سے مت نکالیے گا۔ میرے گھر والوں کو، خاص طور پر میری آپی کو مجھ سے بہت امیدیں ہیں۔ یہ کالج شہر کا بیسٹ کالج ہے سر، اس لیے آپی نے یہاں میرا ایڈمیشن کروایا۔ میں پوری کوشش کروں گی آپ کو شکایت کا موقع نہ دوں۔ وہ نظریں جھکاتے دھیمی آواز میں بولتی، پہلے والی مشیل سے بہت مختلف لگ رہی تھی۔
اور زارون کے دل کو بھی شاید لگ گئی تھی۔ میں اتنا برا بھی نہیں ہوں جتنا آپ نے سوچ لیا تھا۔ ڈونٹ وری، میں اتنا گرا ہوا نہیں ہوں کہ چھوٹی سی بات کی وجہ سے آپ کو اس کالج سے نکال دوں یا آپ سے بدلہ لوں گا۔ آپ بے فکر ہو کر اپنی اسٹڈی پر توجہ دیں۔ میرے کالج کو ہونہار اور ذہین لوگوں کی ضرورت ہے۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولا تو مشیل نے نظریں اٹھاتے اسے دیکھا۔ جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا تو وہ بھی ہلکا سا مسکرا دی۔ بہت شکریہ سر، وہ مشکور ہوتے بولی۔ کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہو آپ فوراً میرے پاس آئیں گی، اوکے؟ وہ فکر مندی سے بولتا مشیل کو بہت پیارا لگا تھا۔ ضرور آؤں گی سر، وہ بھی جیسے بے خودی میں بولی۔ وہ مسکرایا تو وہ ہوش میں آئی۔ میں جاؤں سر؟ جی جا سکتی ہیں۔ وہ واپس ٹیبل پر رکھے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوتا اسے اجازت دے گیا تو وہ اس کی پشت تکتے آفس سے مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی۔ وہ دونوں گاؤں کے لیے نکل چکے تھے، لیکن سارے راستے دونوں میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ آخر تنگ آ کر جرار نے چپی توڑی۔ کوئی بات کر لیں مدرارہ، ابھی بہت سفر باقی ہے۔ ایسے خاموش رہیں گی تو سفر نہیں کٹے گا۔ جرار کی بات سن کر اس نے گردن موڑے اسے دیکھا۔ ہمارے بیچ بات کرنے لائق ہے ہی کیا جو آپ سے بات کروں؟ پلیز طنز اور شکوے بعد میں کر لیجیے گا، کوئی نارمل بات ہو سکتی ہے فی الحال، سب باتیں کچھ دیر کے لیے بھول جائیں۔ وہ منت کرتے بولا، میں چاہ کر بھی آپ کے ساتھ نارمل بات نہیں کر پاتی۔ نہ جانے کیا وجہ تھی لیکن مجھے بہت تکلیف ہوئی جرار، پلیز مدرارہ، میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ کو وہاں جا کر ہر بات، ہر سوال کا جواب دوں گا۔ میں نے آپ سے صرف اپنی پہچان چھپائی، جبکہ بابا اور باقی سب گھر والوں سے بہت کچھ چھپایا ہوا ہے۔ وہ بھی ناراض ہوں گے مجھ سے، ایسے میں مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی۔ وہ منت بھرے لہجے میں بولا، جرار آپ نے ایسے کام کیے ہی کیوں ہیں؟ وہ اب اس کی طرف متوجہ تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جرار سے دور ہو، لیکن اب جرار کی باتیں سن کر اسے ڈر لگ رہا تھا، جیسے کہیں وہ کوئی غلط کام نہ کرتے ہوں۔ محبت اور فکر ایک ساتھ غالب آئی تھی۔ ریلیکس مدرارہ، میں کوئی غلط کام نہیں کرتا یار، ایسے تو نہ دیکھیں مجھے۔ وہ شاید اس کی سوچ پڑ چکا تھا۔ تو پھر بتا دیں نا کیوں میری اذیت ختم نہیں کر دیتے؟ وہ تنگ ہی تو آ گئی تھی۔ مدرارہ مائی لیڈی، میری اتنی فکر؟ جرار کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی کہ مدرارہ آج اس سے کھل کر نہ صرف بات کر رہی تھی بلکہ اسے فکر بھی ہو رہی تھی جرار کی۔ جرار ایسی باتیں نہیں کریں اور مجھ سے وعدہ کریں گھر جا کر مجھے میرے ہر سوال کا جواب دیں گے۔ وہ ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتے بولی تو جرار نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتے اسے تسلی دی۔ بالکل، آپ کو ہر سوال کا جواب ملے گا، ڈونٹ وری، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تو مدرارہ نے سکھ کی سانس لی تھی۔